السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کے علم ہوگا کہ میں الحمدللہ اسلامی آداب کے موضوع کے اوپر مسلسل 14 آداب بیان کر چکا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر آپ عمل کی نیت سے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے گا۔ کہتے ہیں کہ جو جس نیت سے آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو جس فہم و گمان سے اللہ سے گمان رکھتا ہے، امید رکھتا ہے، اللہ اسی طرح فیصلے کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے و شاداب رے میرا وہ امت ہے، یہ میری بات تو سنے اور لوگوں تک پہنچائے۔ آج ادب نمبر 15 بیان کیا جائے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ عمل کی اور شکر کرنے کی نیت سے بیٹھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی فائدہ اور آپ کی ذات سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ادب نمبر 15۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جب آپ کسی مجلس میں بھی جائیں تو ساتھ بیٹھے ہوئے دو شخصوں کے درمیان نہ بیٹھے بلکہ دونوں کے دائیں یا بائیں بیٹھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، یا ابو داؤد، یعنی دو آدمیوں کے درمیان نہ بیٹھا جائے مگر ان کی اجازت سے۔ اگر اکرام کرتے ہوئے ان دونوں نے آپ کو اپنے درمیان بیٹھنے کی جگہ دے دی ہے تو آپ سکڑ کر بیٹھیں، زیادہ کھل کر نہ بیٹھیں۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض حکماء کا قول ہے کہ دو شخص ظالم ہیں، ایک وہ شخص جسے نصیحت کا تحفہ دیا گیا ہو اور اس نے اسے گناہ کا ذریعہ بنا لیا ہو، اور دوسرا وہ شخص جس کے لیے تنگ جگہ میں بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی ہو مگر وہ پھیل کر بیٹھ گیا ہو۔ نیز جب دو آدمی کے پاس بیٹھیں تو ان کی باتوں کی طرف کان مت لگائیں، الا یہ کہ وہ راز کی بات نہ ہو اور نہ ہی ان دونوں سے متعلق ہو، کیونکہ ان کی باتوں کی طرف کان لگانا آپ کے اخلاق کی کمزوری ہے اور ایسی برائی ہے جس کے آپ مرتکب ہو رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من استمع الی حدیث قوم وحملہ کارہون صب الی فی اذنیہ الآنک یوم القیامہ، یعنی جو شخص دوسروں کی بات کان لگا کر سنتا ہے جس کا سننا ان کو پسند نہیں، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسہ ڈالا جائے گا۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ ادب نمبر 15 یہ ہے کہ جب آپ مجلس میں جائیں اور دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے درمیان نہ بیٹھیں، آپ ان کے درمیان نہ بیٹھیں۔ ہاں اگر آپ کو وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ آ کر بیٹھ جائیں تو یہ آپ بیٹھنا اس طرح ہوگا کہ آپ ان کی دائیں طرف بیٹھ سکتے ہیں اور بائیں جانب بیٹھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ ان کے درمیان نہ بیٹھیں، یہ کہ ادب کے خلاف ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کو بلا کر اپنے درمیان میں بٹھا لیں تو یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان میں بیٹھیں مگر سکڑ کر بیٹھیں، پھیل کر نہ بیٹھیں۔ جیسے کہ آپ آگے قول آیا ہے، جیسے کہ آگے بزرگ کا قول نقل کیا ہے کہ دو شخصوں کو بیان کیا گیا ہے، ایک وہ شخص جسے تحفہ دیا گیا ہو مگر اس نے اس تحفے کو گناہ کے اندر استعمال کیا ہے، دوسرا وہ شخص جسے کیا نام ہے بیٹھنے کی جگہ دی ہو درمیان کے اندر مگر وہ پھیل کر بیٹھ گیا ہو۔ تو ان دونوں شخصوں کو امام جو بزرگ کا قول کیا انہوں نے ان دونوں کو ظالم کہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ آگے حدیث بھی اس کے اندر آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث جو کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ دو شخصوں کے درمیان کیا آپ نہ بیٹھیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب آپ کسی مجلس میں جائیں تو آپ دائیں جانب بیٹھیں یا بائیں جانب بیٹھیں، درمیان میں بالکل بھی آپ نہ بیٹھیں۔ جاننا چاہیے کہ جب آپ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو دو کو آپس میں سرکوشی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح آپ تیسرے آدمی کو اپنے سے الگ کر رہے ہیں اور اسی وحشت میں ڈال رہے ہیں۔ یقیناً نتیجتاً اس طرح اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آئیں گے اور یہ خصلت مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خصلت کی مسلمانوں سے نفی فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا لا یتناجی اثنان بینہما ثالث، یعنی دو مسلمان آپس میں سرگوشی نہیں کرتے جبکہ ان کے درمیان تیسرا ہو۔
یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجلس کے اندر یہ بھی کہا ہے، ابھی تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ آپ مجلس کے درمیان نہ بیٹھیں بلکہ دائیں جانب بیٹھیں اور بائیں جانب۔ دوسری یہ بات فرمائیں گے کہ جب آپ مجلس کے اندر دو شخص بیٹھے ہوئے ہوں تو تیسرا شخص آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو آپ سرگوشی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دو آدمی بات کر رہے ہوتے ہیں، تیسرا آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ہے وہ میری خامیوں کو بیان کر رہے ہیں، میری برائی کر رہے ہیں، تو وہ آپ کی وجہ سے گناہ کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ اور وہ گناہ کیا ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم میں آئے کہ اسم بعض الظن، کہ بعض گمان کے گناہ کے بعض مرتبہ کیا گناہ ہے، وہ جو گمان ہوتا ہے وہ گناہ کے زمرے کے اندر آتا ہے، تو آپ کی وجہ سے وہ برا گمان رکھ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کیا ہے گناہ کے اندر ملوث ہو رہا ہے۔ تو یہ ایسی خصلت ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے نفی فرمائی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حدیث کے اندر ابھی آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کے درمیان دو شخصوں کو منع کیا ہے، جب جس سے تیسرا شخص بیٹھا ہوا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخصوں کو آپس میں سرگوشی سے منع کیا ہے اور اسے کیا بری خصلت قرار دیا ہے، اور یہ مجلس کے آداب کے بھی خلاف ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب وہاں پہ بیٹھیں تو کسی مجلس کی رعایت کرتے ہوئے تیسرا بندہ ہے اس کے سامنے سے سرگوشی نہ کریں۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کا صیغہ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ نفی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے خبر دے رہے ہیں کہ یہ ایسی صفت ہے جس کا کسی مسلمان سے صادر ہونا تصور نہیں ہو سکتا، لہذا اس سے روکا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسی خصلت ہے جس کا غلط ہونا ایک فطری چیز ہے۔ اس حدیث کو امام مالک اور امام ابو داؤد امام داؤد نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا اگر 3 کے بجائے 4 آدمی ہو 2 آدمی ہو تو سرگوشی کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا پھر کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا بری خصلت قرار دیا۔ جب دو شخص آپس کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، تیسرا جب درمیان میں آ کے بیٹھ جائے تو دو شخص جو ہیں وہ آپس بالکل سرگوشی نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے گناہ کے اندر کیا ہے وہ ملوث ہوگا، کیونکہ جیسے کہ قرآن کریم میں کہ اسم بعض الظن اسم، کہ بعض گمان کے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ آپ کی وجہ سے گناہ کے اندر پڑ رہا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ جب آپ 2 بندے بیٹھے ہوں تو وہ مجلس کا آداب خیال رکھتے ہوئے، ادب کیا ہے کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے درمیان 2 شخص ہیں وہ آپس میں سرگوشی نہ کریں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، ہاں جب 4 بندے بیٹھے ہوئے ہوں تو جیسے کہ 2 الگ بیٹھے آپ الگ، تو اس وقت آپ کیا ہے سرگوشی کر سکتے ہیں، مگر ایک بندہ کیونکہ وہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو سرگوشی کر رہے ہیں تو وہ آپ کی طرف متوجہ ہے، تو آپ اگر باتیں کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ میرے خلاف بات کی جا رہی ہے، تو وہ کیا گناہ کے جو اس بعض اسم کی جو آیت ہے اس کے زمرے کے اندر آ جائے، اور آپ بھی گناہ گار ہوں گے وہ بھی گناہ گار ہوگا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ جب ہم مجلس کے اندر بیٹھیں تو دائیں جانب بیٹھیں یا بائیں جانب بیٹھیں اور آپس میں سرگوشی بالکل بھی نہ کریں۔ تو یہ ادب نمبر 15 ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ادب نمبر 16 کو بیان کیا جائے گا۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ کل اگلی نشست ہوگی اور اسی اسلامی آداب کے موضوع کے اوپر میں انشاءاللہ آپ سے لب کشائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں گا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ